السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب النکاح سبق نمبر ہے 215۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ قال رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام اوتاس فی المتعۃ ثلاثۃ ایام ثم نہى عنها رواہ مسلم۔ جناب سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ اوتاس کے سالوں 3 دن کے لیے نکاح متع کی اجازت دی، پھر اس سے منع کر دیا۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے متع کے جواز کے تعلق سے معلوم ہوا کہ متع کرنے کی اجازت دی گئی مگر پھر منع کر دیا گیا ہے۔ اور غزوہ اوتاس کے سال یعنی غزوہ حنین کا سال اور یہی فتح مکہ کا سال بھی ہے، یعنی 8 ہجری۔ اوتاس حنین کے قریب ایک وادی کا نام ہے۔ اگلی حدیث، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المتعۃ عام خیبر متفق علیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے سال متع سے منع فرما دیا تھا۔ تو حضرت علی کی روایت سے معلوم ہوا کہ خیبر کے سال بھی متع سے منع کیا گیا۔ اگلی حدیث، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن متعۃ النساء وعن اکل الحمر الاہلیۃ یوم خیبر۔ اخرجہ البخاری ومسلم وغیرہما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے متع کرنا اور پالتو گدوں کے گوشت کھانے سے منع کر دیا خیبر کے دن۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پالتو گدے ان کے گوشت سے منع کر دیا، یعنی پالتو گھریلو گدا حرام قرار دے دیا گیا اور متع سے بھی منع کر دیا گیا۔ اگلی حدیث، ان ربیع بن صبرۃ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی کنت اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء وان اللہ قد حرم ذلک الی یوم القیامہ فمن کان عنده منہن شیء فلیخلل سبیلہا ولا تأخذوا مما آتیتموہن شیئا۔ اخرجہ مسلم وابو داود والنسائی وابن ماجہ واحمد وابن حبان۔ حضرت ربیع بن صبرہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے تمہیں عورتوں سے متع کرنے کی اجازت دی تھی، میں نے تمہیں خواتین سے متع کرنے کی اجازت دی تھی۔ اب اللہ رب العالمین نے متع کو قیامت تک کے لیے، نکاح متع کو قیامت تک کے دن کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، لہذا جس کے پاس
ان متے والی عورتوں میں سے کوئی ہو تو وہ اسے چھوڑ دے، اور جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نکاح متع اس کی اجازت دی گئی اور پھر قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ متع سے مراد یہ ہے کہ کسی عورت سے ایک مقررہ وقت کے لیے نکاح کر لیا جائے، دونوں آپس میں کچھ لینا دینا طے کر کے، اور جب مقررہ وقت پورا ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان میں جدائی واقع ہو جائے۔ اور اسی طرح مختلف احادیث کو لے کر دو مرتبہ متع، دو مرتبہ حرام ہوا اور دو مرتبہ مباح اور جائز ہوا۔ چنانچہ یہ غزوہ خیبر سے پہلے حلال تھا، پھر اسے غزوہ خیبر کے موقع پر حرام کیا گیا، پھر فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی 3 دن کے لیے، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور غزوہ اوطاس، غزوہ حنین کا بھی یہی سال ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا، جیسا کہ ہم نے ربیع بن صبرہ کی روایت کے اندر پڑھ لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد حرم ذلک الی یوم القیامہ، اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ اور متع کے تعلق سے امام ابن قیم رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ متع غزوہ خیبر کے موقع پر حرام نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی حرمت فتح مکہ کے سال ہوئی۔ اور امام شافعی علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں میں نے متع کے سوا اور کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جسے حرام کیا گیا ہو، پھر حلال کیا گیا ہو، پھر حرام قرار دے دیا گیا ہو۔ اہل علم کے اس گروہ کا کہنا ہے متع 2 دفعہ منسوخ ہوا۔ اور متع کے حوالے سے علامہ خطابی رحمہ اللہ نے کہا کہ متع کے حرام ہونے پر مسلمانوں کا گویا اجماع ہے، سوائے بعض روافض شیعوں کے امت مسلمہ میں کوئی بھی اس کے خلاف نہیں ہے۔ تو ان حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نکاح متع حرام ہے کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ جس کے پاس بھی متع والی خواتین موجود ہیں فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وہ ان کا راستہ چھوڑ دے، یعنی یہ جدا ہو جائیں۔ جبکہ اہل تشیع میں سے متع کرنے والے آج بھی متع کرواتے ہیں، جبکہ نکاح متع کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو جو بھی متع کا ارتکاب کرنے والے ہیں وہ حرام میں منہ مارنے والے، حرام کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ اگلی حدیث عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له، رواہ احمد والنسائی والترمذی وصححہ وفی الباب عن علی اخرجہ الاربعۃ الا النسائی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت کی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں لعنتی، دونوں پر لعنت ہے۔
جس کے لیے حلالہ کیا جائے وہ عورت کا وہ خاوند ہے جو اسے طلاق دے چکا ہے، اور اسی کے لیے جو ہے وہ حلالہ کروایا جا رہا ہے دوسرے مرد سے اس عورت کا عارضی نکاح کر کے۔ حلالہ یہ ہے کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ایک ساتھ اکٹھی 3 طلاق دے دی، اور فقہ یا حنفیوں یا دیوبندیوں بریلویوں کے نزدیک تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اب پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح کے لیے عارضی طور پر کوئی سانڈ، کرائے کا سانڈ تلاش کیا جاتا ہے، اور اس متعلقہ خاتون کا اس عارضی خاوند سانڈ کے ساتھ نکاح کرا دیا جاتا ہے۔ وہ 1 رات یا کم زیادہ اس کو استعمال کرتا ہے، پھر طلاق دیتا ہے، پھر پہلے خاوند سے اس کا نکاح کرا دیا جاتا ہے، تو یہ حلالہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے والے پر بھی لعنت کی، جس کے لیے حلالہ کیا گیا اس پر بھی لعنت دی، لعنت کی یعنی طلاق دینے والے خاوند پر بھی۔ اب دیوبندی اور بریلوی دونوں حلالہ کرتے کرواتے ہیں، اور دونوں کے ہاں حلالہ سنٹر جو ہے وہ موجود ہیں۔ یہاں بعض دفعہ تو یہ کیا جاتا ہے کہ عدت کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا، بندے نے طلاق دی، ہفتے 10 دن بعد اس کا نکاح کرا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ طلاق دیتا ہے اور پھر پہلے سے نکاح کرا دیا جاتا ہے، یا یوں کرتے ہیں کہ پہلے کی عدت پوری کروا کر پھر نکاح، پھر طلاق، پھر اس کی عدت پوری کروائی جاتی ہے اور پھر نکاح کرایا جاتا ہے۔ ہر 2 صورت میں یہ حرام ہے، اور دونوں طرف کے احمقوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا جب پہلے نے طلاق دی تھی عورت کے کیا پیٹ میں حمل تو موجود نہیں ہے، اور جب یہ سانڈ سے نکاح کرایا جا رہا ہے، عارضی نکاح حلالہ کرنے والا، اس نے جو 1 رات یا کم زیادہ عورت کو استعمال کیا، سیکس کیا، کیا اس کے نتیجے میں تو حمل نہیں ٹھہر گیا؟ اس حمل کی پرواہ کیے بغیر ہی نکاح کرا دیا جاتا ہے، تو اس سے پھر معاشرے میں بہت ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پہچاننے والیاں فوراً پہچان لیتی ہیں یہ سانڈ کی اولاد ہے، وہ جو عارضی حلالہ کرنے والا تھا یہ اسی کا بچہ، اسی کی شکل والا ہے۔ اور یہ حلالہ کرنے کروانے کا کام دیوبندیہ البریلویہ دونوں کرتے ہیں، مختلف تعویلات کو لے کر، لیکن ان کی تعویلات بھی مردود، حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا دونوں لعنتی۔ اور یاد رکھیے اس برائی میں جو معاونین ہیں وہ بھی کوئی کم لعنتی نہیں ہوں گے، لعنت والے حرام کے کام میں تعاون کرنے والے بھی ان لعنتیوں سے لعنت میں پیچھے رہنے والے نہیں ہو سکتے۔ جبکہ دیوبندیہ بریلویہ دونوں حلالہ کرتے اور کرواتے ہیں۔ اور پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے قریب کی اگر عورت کو طلاق ہوئی تو پھر اہل حدیث مسجد کا کنڈا کھڑکایا جاتا ہے، اور پھر اہل الحدیث سے فتویٰ لیا جاتا ہے کہ 3 طلاق 1 ہوئی ہے، لہذا رجوع ہو جائے اور خاتون حلالے سے بچا لی جائے۔ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ حلالہ حرام ہے، کیونکہ حلال کام پر لعنت نہیں ہوتی، لعنت حرام کام پر ہوتی ہے۔ تو اس لیے بھائیوں اور بہنوں، کبھی کہیں اللہ نہ کرے طلاق کا معاملہ بن جاتا ہے تو یاد رکھیے ایک ساتھ اکٹھی 3 طلاق ایک ہی طلاق ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب الطلاق۔ اس لیے حلالے کی طرف نہیں جانا، بلکہ قرآن اور حدیث سے فتویٰ لے کر خاوند اپنی بیوی سے 3 حیض کے اندر رجوع کر لے، رجوع کر سکتا ہے۔ اہل تشیع کے ہاں متا ہے، اور دیوبندیہ اور البریلویہ کے ہاں حلالے کے نام پر عورتوں کی عزتوں کو، ناموس کو
تار تار پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينکح الزانی المجلود الا مثلہ، رواہ احمد و ابو داود و رجالہ ثقات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی زانی جسے زنا کی حد لگی ہو اپنے جیسی ہی سے نکاح کرتا ہے، یعنی اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ زانی زانیہ سے ہی نکاح کرتا ہے، اور قرآن پاک نے فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا زانی مرد سے نکاح کرنا حرام اور زانیہ عورت سے بھی نکاح کرنا حرام ہوا۔ زانیہ عورت سے وہی نکاح کرے گا جو خود زانی ہے، اور زانی سے وہی عورت نکاح کرے گی جو خود زانیہ ہے۔ تو مومن مسلمان کو چاہیے زانیہ عورت سے نکاح نہ کرے، مومنہ مسلمان عورت کو چاہیے زانی مرد سے نکاح نہ کرے۔ اگلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها فاراد زوجها الاول ان يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الاول متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ راویہ فرماتی ہیں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے ڈالی، پھر اس عورت سے ایک دوسرے آدمی نے نکاح کر لیا اور اس سے ہم بستری کیے بغیر اسے طلاق دے دی، تو پہلے شوہر نے اس سے نکاح کرنا چاہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہاں تک کہ دوسرا خاوند اس سے اس طرح لطف اندوز ہو لے جیسے پہلا خاوند ہوا تھا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ وہ عورت جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہوں جب کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے اور دونوں میں ازدواجی تعلق قائم بھی ہو جائے اور یہ دوسرا خاوند اپنی مرضی سے نہ کہ حلالے کی طریقے پر دوسرا خاوند اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا بقضائے الہی فوت ہو جائے تو پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر دوسرا خاوند سے نکاح تو ہوا مگر مباشرت ہم بستری نہ ہوئی اور دوسرے خاوند نے طلاق دے دی تو اس صورت میں پہلے خاوند سے نکاح درست نہیں ہوگا، یعنی ضروری ہے کہ دوسرے خاوند نے ہم بستری کی ہو۔ اس حدیث کو لے کر دیوبندیوں بریلویوں نے 3 طلاق کے تعلق سے جواز پکڑنے کی کوشش کی، تو اس حدیث سے 3 طلاق کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا۔ 3 طلاق کے تعلق سے ایک تو یہ بات کہ اکٹھی 3 طلاق دینا جرم ہے، دوم یہ کہ اکٹھی 3 طلاق کی صورت میں 1 طلاق ہی واقع ہوگی، صحیح مسلم۔ دوسرا حلالہ، تو حلالے کی نیت سے کیا جانے والا نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا کیونکہ حلالہ حرام ہے اور اس پر لعنت کی گئی ہے۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر 214 تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے قرآن و سنت، قرآن و حدیث کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک پروردگار اس کے بدلے ہم سے راضی ہو، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور جہنم سے محفوظ کر لے، بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔